جی السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید. اور ہمارے علماء کرام، میں جب سے یہ پروگرام کر رہا ہوں میں یہی کہتا ہوں کہ جو حاصل اصول ہوتا ہے اس ٹرانسمیشن کا وہ علماء کرام کے ساتھ ہمیں پورا ملتا ہے. اور میں بڑا شکر گزار ہوں کہ علامہ ڈاکٹر کامران قریشی صاحب یہاں پہ موجود ہیں. حضرت خوش آمدید. اور ہمارے پیارے مفتی نوید عباسی صاحب یہاں پہ موجود ہیں. میں اب دیکھیں آپ کو چھیڑتا نہیں ہوں، میں آپ کو یہ نہیں کہتا ہمارے جذباتی مفتی نوید عباسی، میں اب آپ کے بھی جذبات تھوڑے کم ہو گئے. اور مولانا بلال بشیر صاحب یہاں پہ موجود ہیں. جذبات ویسے ہی ہیں، جذبات ویسے ہی ہیں، لیکن ہم آپ کو موقع نہیں دے رہے وہاں جانے کا. لیکن کبھی کبھی تو میں یوں ہو جاتا تھا، میں کہتا تھا مفتی صاحب میں کی کیتا ہے. لوگ کہتے بھائی یہ فیصل قریشی صاحب، میں آپ کو، میں نے کہا بھائی میں نے کیا کیا، مجھے کیوں کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ ہو جاتا ہے. لیکن حضرت آج چونکہ ہم سخاوت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جس میں صدقات، فطرانہ، اپنا کیا کہتے ہیں خیرات، یہ تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. لیکن ہم ذرا شروع سے بات شروع کرتے ہیں کہ جب ہم بات ہمارے پیارے مذہب کی کرتے ہیں، اسلام کی کرتے ہیں، تو اس میں خوشیاں منانے میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنے کا درز ہے، اور کس حد تک حدود جو ہیں وہ متعین ہیں کہ آپ خوشیاں منائیں لیکن یہ حدود ہیں، اس سے آپ نے باہر نہیں جانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل بھائی، جہاں تک صدقات کا تعلق ہے، زکوٰۃ کا تعلق ہے، صدقات واجبہ ہیں، صدقات نافلہ ہیں، یہ اصل میں اس کا مقصد یہ ہے کہ ان خوشیوں کو تقسیم کیا جائے آپس میں. سبحان اللہ. جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے ان تک مال کو پہنچایا جائے. بالکل. اور اس کے بہت سے طریقے ہیں، اور اسلام نے تو جو طریقے بتائے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے، تو اس میں کوئی ایسی حدود نہیں ہے کہ آپ کو کہا جائے کہ جی آپ اپنے ہاتھ کو بند کر کے رکھیں. بالکل. بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں وہ عالم مسرت میں ہوں، خوشی کے عالم میں ہوں یا غصے کے عالم میں ہوں، وہ اپنے ہاتھ کو روکتے نہیں ہیں. واہ. یہ درس دے رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید کہ اگر کوئی سائل آپ کے پاس آ رہا ہے یا آپ اپنی زکوٰۃ کے پیسے کسی کو دیا کرتے تھے، اب آپ نے دیکھا کہ وہ آپ کی مرضی کے خلاف جا رہا ہے، تو نیکسٹ ایئر جب وہ آپ کے دروازے پر آیا تو آپ نے کہا نہیں اس نے فلاں کام کیا ہے، میں اس کو زکوٰۃ نہیں دوں گا، میں اس کو صدقہ نہیں دوں گا. تو قرآن مجید فرقان حمید یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ عالم مسرت میں ہوں یا تنگی کے عالم میں ہوں یا غصے میں ہوں، مومن کی تو شان یہ ہے والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف فرما دے. واہ واہ واہ. تو لہٰذا آپ اپنے صدقات واجبہ ہوں، صدقات نافلہ ہوں، اور پھر یہ ہے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یا صدقات ہیں یہ شکرانہ نعمت ہیں، یہ شکرانہ نعمت ہیں. بہت اچھی بات. اب یہ جو شکرانہ نعمت ہے یہ مال کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، آپ کی گفتگو کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، آپ اپنے اعمال سے بھی کر سکتے ہیں، ظاہر جوارح سے، اپنے ہاتھ پیر سے بھی آپ صدقات دے سکتے ہیں، اور اگر آپ کو مال کی طاقت ہے تو آپ مال سے بھی دے سکتے ہیں. واہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی سائل آتا تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو کتنا اٹھا کے دینا ہے، بلکہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک ریوڑ تھا بکریوں کا. ایک سائل آیا اور اس نے کہا کہ جی مجھے حاجت ہے، سرکار نے وہ پورا ریوڑ اٹھا کے دے دی. وہ اپنی قوم کے پاس گیا اور آپ دیکھیے قوم کو جا کر کہتا کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں محمد الرسول اللہ جو پیغام لے کر آئے تم لوگ بھی جاؤ وہ پیغام قبول کر لو. وہ تو ایسے غنی ہیں، ان کو اپنے فقر کی فکر ہی نہیں ہے. اللہ. وہ ایسے غنی ہیں، ایسے درویش ہیں. تو لہٰذا یہ جو مال دینا ہے اس کے اندر آپ جو ہے وہ جہاں تک صدقات واجبہ کا تعلق ہے تو اس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک کرائٹیریا بھی دیا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یہ پوری آیت کریمہ ہے کہ آپ نے کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی ہے. واہ. لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو واجب ہے وہی دینا ہے، آپ نے واجب سے ہٹ کر بھی تو دیا کرے نا. واہ واہ واہ. جب آپ واجب سے ہٹ کر دیں گے تو اس میں کوئی مطلب آپ یہ تخصیص کہہ رہے ہیں نہیں کہ ہے. صرف 2.5% تک نہیں رہنا چاہیے، اس سے آگے بھی جانا. نہیں، اس سے آگے بھی دینا چاہیے، اور اگر وہ دینے کی بھی آپ میں استعداد نہیں ہے تو صدقہ تو یہ بھی ہے کہ مسکرا کر کسی مسلمان بھائی سے مل لیں. واہ واہ. مسلمان سے نہیں، کسی غیر مسلم سے بھی ملے تو آپ
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद पास हातिम ताई का बेटा आया, आपने उसके लिए चादर बिछा दी। वो मुसलमान नहीं था, आपने उसके लिए चादर बिछा दी और सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को कहा, इज़ा आताकुम, जब तुम्हारे पास कोई ऐसा आदमी आए जो अपनी कौम का सरदार हो, फ़क्रिमूहु, तो उसकी तकरीम करो। वाह वाह वाह। ये नहीं देखा कि वो गैर मुस्लिम है, बल्कि उसको इज्जत दी। किस वजह से दी? उसका बाप हातिम था, उसका बाप सखी था और वो सखावत करता था। तो वो सखावत क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए थी? वो सखावत आम लोगों के लिए थी। क्या बात, क्या एक और वाक़या मुझे याद आता है इस ज़िमन में, ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो ताल्लुक़ है, ये बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिल्लत इब्राहीमी की दुआ फरमाई है, बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तो सैयदना इब्राहीम के जो औसाफ हैं वो कमा हक कहू, बल्कि उससे बढ़कर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शख्सियत में मौजूद थे जी। उनके बारे में आता है कि वो बड़े सखी थे, वो अपने घर का दरवाज़ा नहीं रखते थे, वो मेहमानों के लिए दरवाज़ा खोल के रखते थे। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिकुल्लि शैइन ज़कातुन, हर शे की एक ज़कात है, सिर्फ माल निसाब नहीं, हर शे की एक ज़कात है। ज़कात क्या है? माल को पाकीज़ा करना, नफ्स को पाकीज़ा करना। वह ज़कातुद्दारी बैतुद्दियाफ़ती, घर की भी ज़कात है और तुम्हारे बदन की घर ज़कात और तुम्हारे घर की जो ज़कात है वो ये है कि तुम मेहमानों की तकरीम करो, मेहमानों को, और बदन की ज़कात जो है वो। हज़रत दो तीन सवाल छोटे छोटे मैं आपसे पूछ लूँगा, क्योंकि देखें माशाल्लाह से हम ये बात जानते हैं कि ये ज़कात देने में माशाल्लाह इस पे हम प्रोग्राम कर चुके हुए हैं, लेकिन मैं वापस वो क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि सदकात और फितराने की तरफ हम आ रहे हैं, फितराने की तरफ। तो माशाल्लाह पाकिस्तानी ज़कात देने में नंबर 1 पोजीशन पे हैं, लोग दिल खोल के करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह चाहे ज़कात हो चाहे सदकात हो, इस मामले में लोग बहुत दिल खोल के करते हैं और अल्लाह ताला ने जिसको दिया है फिर वो करता भी उसी तरह से है, वो नज़र भी आता है। और अगर वो नहीं चाह रहे कि नज़र आए, लेकिन फिर भी हम लोगों को ये पता चल जाता है कि कौन कितना कर रहा है, कौन कितना नहीं कर रहा है, कौन अंडर द टेबल क्या कुछ कर रहा है। क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको हम जानते हैं और अल्लाह ताला ने उनको इतने इतने बड़े वो नाम दिए हैं, इतने अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, मकाम दिया है। एक तो ये बात है कि ईद पे ही ये जो फितराने का जो एक सिलसिला है ये क्यों है, और ये जो ज़कात है, ये मैंने पहले भी सवाल किया था, वो बातों बातों में बात पूरी हुई और कुछ बात गई ऑन एयर, कुछ नहीं गई। तो ये जो ज़कात है क्या ये सादात को दी जा सकती है? तो ये दो बातें, पहले वो ईद पे फितराना दिया जा सकता है, कोई पता नहीं कि परसों ईद हो जाए, कोई पता नहीं कि तरसों हो जाए, तो हमें तो नहीं पता। सो मैंने कहा ये बात आज कर लेनी बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारी ईद तो ये, हम आपको देख रहे हैं तो ये ईद ही है। अरे यार क्या बात है यार, ओए 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 ओए, हट जाओ पीछे, बात नहीं करे कोई। हाँ जी। नहमदुन सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान मजीद ने कहा वले तुकमिलुल इद्दता वले तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। जब गिनती पूरी कर लो, वो 29 पर हो या 30 पर हो, उस पर अल्लाह का शुक्र बजा लाओ और उसकी तकबीरात कहो। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन मन युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना की बात कुरान में इरशाद फरमाता है। तो अल्लाह को तो माल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदों की मदद, वो अल्लाह कहता है मेरी मदद है, वो तुम मुझे दे रहे हो। बेशक। तो ये जो ईद के लिए सदक़तुल फ़ितर रखा है, हाँ। ये इसलिए रखा है यानी रमज़ान के रोज़ों का, ताकि हम ईद की खुशियों में उन बेसहारों, नादारों, गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों को शरीक करें कि जिनके पास ईद की खुशी मनाने की इस्तेताअत नहीं है। इसी में मैं एक जल्दी से सवाल डाल दूं, आप कंटिन्यू कर दीजिएगा। तो ये जो फितर है, ये सदका फितर, ये ईद से पहले दे सकते हैं? जी, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये तो ये हो गया। अब इसके देने का वक्त क्या है? इसके देने का वक्त ही ईद की नमाज से पहले है। यानी जो बच्चा ईद वाले दिन सुबह ईद की नमाज से पहले पैदा हुआ, तो माँ बाप के ज़िम्मा पर है कि वो उसकी तरफ से भी ये सदका अदा करें। ठीक। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनादी करवाई मदीना मुनव्वरा में कि हर मुसलमान को चाहिए कि वो सदकातुल फितर दे। बेहतर तो ये है, अहसन तो ये है, जिस दौर में हम रहते हैं, जो हमें जदीद मसाइल
درپیش ہیں جی جی کہ عید والے دن تو کوئی پیسے آپ کسی کو دیں گے بھی تو دکانیں بند ہوں گی، وہ کیا خریدے سارے گا؟ کاروبار بند اس لیے ہم یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ بھائی بہتر یہ ہے کہ اب آپ عید سے پہلے دے دو، ہاں ایک دن اس دو دن لیے پہلے دے دیں. تاکہ وہ خریداری کر لے. رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، وہ یکم رمضان کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی کباط کی بات نہیں. لیکن جو ثواب ہے نا وہ عید سے پہلے پہلے دینے کا زیادہ ثواب ہے. کوئی رہ گیا، کسی آدمی سے نہیں ہو سکا تو وہ عید کی نماز کے بعد بھی ادا کرے گا تو اس کا ہو جائے گا، لیکن ثواب میں کمی واقع ہوگی. تو اس لیے آج ہمیں ناظرین سن رہے ہیں، میں گزارش کروں گا جنہوں نے نہیں دیا وہ دیں. جو گھر کا سرپرست ہے اس کے زیر نگیں جتنے لوگ رہتے ہیں وہ سب کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرے. ٹھیک. فیصل بھائی آپ کو اللہ جزائے خیر دے کہ آپ نے سادات کے بارے میں بات کی. یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں. سادات یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے. حضور علیہ السلام کے خاندان کے متعلق قرآن نے کہا لِیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، تو یہ اسی ذیل اور ضمن کے لوگ ہیں. وہ اس زمانے میں، ہم امام حسن و حسین کے زمانے میں نہیں تھے کہ ہم ان کی عزت اور تعظیم بجا لاتے. ہم آج ہیں تو ہمارے دور کا جو سید ہے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ان کی تعظیم بجا لائیں. وہ سید ریڑھی لگانے والا ہو یا عالم ہو یا پیر ہو، سب اس اعتبار سے کہ ان کی رگوں میں نبی علیہ السلام کا خون ہے، ان کی تعظیم ضروری ہے. اب ان کے لیے زکوٰۃ کا ایک مسئلہ جو آپ نے سوال کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے منہ سے صدقے کی کھجور نکالی. انہوں نے اٹھائی اس لیے کہ تاکہ امت تک یہ پیغام پہنچے، نبی علیہ السلام نکالیں کہ یہ عظمت والے لوگ ہیں، ان پر صدقہ، یہ جو زکوٰۃ ہے یہ ان پر نہیں لگتی. اس لیے بہتر، افضل، احسن یہی ہے کہ سادات کو صدقات واجبہ یہ نہ دیے جائیں اور سادات کرام کی ویسے مدد کی جائے. اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، 100 روپے میں سے ہم 2.5 روپے دیتے ہیں زکوٰۃ کے، تو بھائی 1 روپیہ 1.5 روپیہ سادات کے نام کا الگ نکال لو، کون سی کمی واقع ہوگی؟ ایک تو ہمارا یہ مشورہ ہے. دوسرا یہ کہ اگر بالفرض ایسی صورتحال ہے کہ سادات کی کسی اور مال سے آپ مدد نہیں کر سکتے اور سید آپ کے پڑوس میں، آپ کے علاقے میں اتنا غریب ہے کہ آپ کو توفیق نہیں ہے، آپ زکوٰۃ ہی کے ذریعے مدد کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یا تو ہیلا کر لیا جائے، اس کی گنجائش بہرحال شریعت میں موجود ہے. لیکن یہاں میں حضور اعلیٰ تاجدار گولڈا معمور من الرسول جناب فاتح قادیانیت حضرت سیدنا خواجہ پیر مہر علی شاہ گیلانی گولڈوی رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ، وہ جو آپ کے فتاویٰ میں موجود ہے، آپ نے فرمایا ایسی صورتحال ہو تو پھر سادات کی زکوٰۃ سے بھی مدد کی جا سکتی ہے. یہ حضور اعلیٰ کا فتویٰ ہے. جو لوگ اس فتوے کے مطابق چلنا چاہے تو اچھی بات ہے. لیکن پھر میں دوہرا کے یہ کہوں گا کہ خدارہ سیدوں کو آپ نے اپنے مال کا میل ہی دینا ہے. سادات نبی علیہ السلام کا خاندان ہے. تو حضرت کیسے دیں؟ ہیلا کر کے دے سکتے ہیں؟ جی وہ تو اس کی ایک صورت ہے، ہیلا بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن فیصل بھائی ویسے بھی دے سکتے ہیں نا کہ آپ کی نیت نہ ہوگی یہ صدقہ ہے. ہاں میں ویسے تو ہمیں مدد کرنی چاہیے. سادات دیکھیے خمس جو ہے وہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. یہ قرآن ہے. تو خمس کس لیے ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اور خاندان رسالت کے لیے ہے. اور نبی علیہ السلام کے خاندان کو جیسے حکومت ہے، اس کے پاس جو معدنیات ہیں، جو یہ زمین کے اندر سے چیزیں نکلتی ہیں، تو ان کی جو آمدنی ہے اس کا ایک حصہ مختص کیا جائے. ویسے ہم اپنے مال میں سے سادات کو ہدیہ دیں. اور یہاں میں چلتے چلتے یہ بات کر دوں کہ جو لوگ سادات کو ہدیہ دیتے ہیں، فیصل قریشی صاحب، رب کعبہ کی قسم، یہ اتنی بڑی بات کر رہا ہوں، جذباتی بات نہیں ہے، محبت سے اور پیار سے بتا رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، آپ اپنے حلال طیب مال میں سے جب سادات کی خالص مال سے، زکوٰۃ سے نہیں، مدد کریں گے تو ویسے آپ کا مال شاید کسی موقع پر ضائع ہو جائے. تجربے کی بات بتاتا ہوں کہ اللہ آپ کو اتنا کثیر عطا کرے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. سادات کی مدد کر کے تو دیکھیں. اللہ نبی علیہ السلام کی ذات خوش ہوتی ہے، اللہ خوش ہوتا ہے. تو اس لیے اس حوالے سے بھی ہماری قوم کو آگے بڑھنا چاہیے اور سادات کی مدد ہر صورت کرنی چاہیے. بے شک بے شک. جی تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے علماء کرام میرے ساتھ ہیں. بس بریک پہ جاتے ہیں اور بریک سے واپس آتے ہیں. بہار رمضان، بہار رمضان، بہار رمضان. جی
अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं बहार रमज़ान में, और उलमा कराम यहाँ पे शामिल हैं। और हम बिलाल साहब की तरफ बढ़ेंगे, मौलाना बिलाल बशीर साहब की तरफ। हज़रत मैंने एक सवाल किया था लेकिन उसको मैं थोड़ा सा आगे घुमा देता हूँ। वो था कि इस्लाम में खुशियाँ मनाना मतलब है, और अगर है तो किस तरह से उसका ख्याल रखना है, उसका दर्स किस तरह से हमारा इस्लाम हमें देता है, और क्या हदूद जो हैं वो मुतय्यन है, और इसका मैं जवाब ले लूँ फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम को ये कहा करते थे कि मेरे सहाबा, ज़िंदगी में कोई भी मामला हो ना तो आप मेरी सीरत की तरफ देखना। अगर खुशी आए तो अपने नबी की ज़िंदगी को देखना, गम आए तब भी अपने नबी की ज़िंदगी को देखना। दुनियावी मामलात हों या इबादत के मामलात हों, आप अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को देखना। आपके लिए अल्लाह ताला ने मुझे रोल मॉडल बना के भेजा। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम को कहा करते। वैसे भाई शरीयत में हर एक चीज़ की हद बंदी है। खुशी मनाने का तरीका अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है। आपने फरमाया कि दुनिया का बदतरीन आदमी वो है जो खुशी के मौके पे अल्लाह की हदूद को पामाल करे, जो खुशी के मौके पे अपने रब को भूल जाए। अल्लाह ने उसे खुशी दी है, नेमत दी है, बजाय इसके कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानियों पे चला जाता है। वो उन कामों के ऊपर चला जाता है जिन कामों से अल्लाह ने मना किया है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नापसंद किया है। और फिर ये जो सदक़े का मौजू है, ज़कात के हवाले से है, सदक़तुल फ़ितर के हवाले से है, ये इस्लाम हमें खुशी मनाने का एक तरीका बता रहा है। इस्लाम एक आलमगीर मज़हब है। देखें, हम नमाज़ पढ़ते हैं ना तो नमाज में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत का इजहार करते हैं, और जब हम ज़कात देते हैं तो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत का इजहार करते हैं। ये अल्लाह और बंदे दोनों को मिलाने का इस्लाम एक हमें ज़रिया बताता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सदक़तुल फ़ितर के हवाले से बयान किया, आपने फरमाया तोहरतुल लिस्सियाम, ये आपके रोज़ों को पाक करते हैं। पाक किस चीज़ से करते हैं कि रोज़े के दरमियान कोई लगव बात हो गई, कोई ऐसी बात हो गई जो रोज़े के आदाब के मुनाफी थी, तो ये सदक़तुल फ़ितर उन तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला इसकी वजह से माफ़ कर देता है। और फिर इसकी एक इल्लत आपने ये भी फरमाई है, ये तोहमतुल मसाकीन, ये मसाकीन का खाना अल्लाह ताला ने रखा है। हज़रत ये ऐसा है कि अगर आप ये सदका फ़ितर नहीं देते हैं तो कहते हैं कि रोज़े जो हैं वो मुअल्लक रहते हैं, कबूल नहीं होते, कुछ ऐसा? नहीं, देखिए, कबूल का ये रोज़े का सदक़तुल फ़ितर जो है ये रोज़े की कमी को माफ़ करवाता है। ठीक है। ये बात नहीं है कि रोज़े इससे कबूल ही नहीं होते। हाँ, नहीं, वो जैसे मुअल्लक रहते हैं कि नहीं, मतलब इस एक हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रोज़े ज़मीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक रहते हैं, सदका फ़ितर अदा जो नहीं करता, जिस पर लाजिम है अदा करना, तो वो नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है ये एक हदीस मुबारक किताबों में मौजूद है। इसके साथ जो आपने खुशी की बात की, देखिए कुरान की एक आयत है, कुल हबीब आप फरमाइए बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, जब आप पर अल्लाह का फ़ज़ल हो, उसकी रहमत हो, फ़लयफ़रहू, खुशी मनाओ। ठीक है, खुशी का इज़हार करो, फ़रहत व मुसर्रत का इज़हार करो। ईद उल फितर वही है खुशी। ये ईद उल फितर क्या है? इस दिन आप देखिए कि वो कुछ बद्दू बच्चे बाहर से आए और वो कोई डंडा, और वो उस ज़माने का एक खेल था, वो खेल रहे थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देख रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा तैयबा आयशा सिद्दीक़ा, मोमिनों की माँ, वो नबी अलैहिस्सलाम के कंधे से देख रही हैं, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम खड़े रहे और हज़रत आयशा से पूछते रहे, आयशा बस। जब तक आयशा खड़ी रही, देखती रही, नबी अलैहिस्सलाम भी खड़े रहे। तो मतलब क्या है कि ऐसे मौके पर फिर खुशी, यानी आप घर में रह रहे हैं, मियाँ बीवी हैं, तो खुशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो सीरत तैयबा से ये भी मिलता है कि नबी अलैहिस्सलाम हज़रत आयशा के साथ थोड़ा चहल कदमी करते, थोड़ी सी जिसको हम कहते हैं दौड़ लगा लेते। तो ये इस्लाम में कोई कबात की बात नहीं है। अल्लाह ने आपको बेटी की नेमत से नवाजा है, बेटे के नेमत से नवाजा है, आप दोस्तों और रिश्तेदारों का खाना करें, उसमें फ़रहत व मुसर्रत का इज़हार करें, शादी की तकरीबात हैं उसमें खुशी का इज़हार करें। ये नेमतें, नेमत का इज़हार दो तरह, एक तो गरीबों को खिला के करें, एक दुनिया को, दोस्तों को खिला के करें। गरीबों को तो आपने सदकात खैरात देने, जिसकी बात हमने की है। अब फैसल कुरैशी साहब अपने दोस्तों अहबाब को, जो आपके मैं ही खिला रहा हूं, से, मुझे कोई नहीं खिलाया। नहीं, आपको भी हम खिलाएंगे, क्यों नहीं खिलाएंगे? आपको मैंने कितनी दफा दावत दी, आप आए नहीं। दोस्तों को मैसेज दे रहा हूं मैं। हाँ, वो दोस्त फैसल भाई को भी बुलाएं, और सब देखें। गैदरिंग खत्म हो गई नहीं, गैदरिंग होती है, और गैदरिंग में दोस्तों को अपने तकरीबात में बुलाया जाता है, रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, अनवा व इकसाम के खाने खिलाए जाते हैं। अच्छा, बाज़ लोग ये कहते हैं, ये भी है बड़ी अजीब, इसने शादी की, इतने खाने खिला दिए।
اور بھائی اس کو اللہ نے دیا ہے, اللہ کی نعمت کا اظہار یہ بھی ضروری ہے. جس آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے نا اور وہ ناشکری کرتا ہے, وہ لباس اچھا نہیں پہنتا. ایک بات کر لوں چھوٹی سی, اگر جی آپ جی جی اجازت فرمائیں ہو. فرمائیں. میں چونکہ لاہور آنا جاتا ہوتا ہے, میں نے وہاں پہ مجھے پتا ہے کہ وہ ون ڈش پارٹی انہوں نے ون ڈش کر دی ہے نا, لیکن وہ ون ڈش اتنے کی ہے جتنے میں ہم کراچی والوں کے یہاں 12 سے 14 ڈشیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس ون ڈش کو کرنے کا فائدہ کیا ہوا ہے. وہ کراچی آ کے شادی کر لیا کریں آپ لوگ لاہور والوں. یہ لاہور میں ایک قورمہ رکھا ہوتا ہے, ایک بریانی رکھی ہوتی ہے. آپ پر ہیڈ دیکھ لیں, پر ہیڈ اتنا ہے جو کراچی میں جس میں 14 سے 15 کھانے ہوتے ہیں. تو یہ کیا پاگل بنایا ہوا ہے, یہ پاگل بنایا ہوا ہے خدا کی قسم. کراچی میں دیکھیں آپ, باقی جگہوں پہ دیکھیں 14 15 16 کھانے ہوتے ہیں اور وہی اتنا ہی پر ہیڈ ہوتا ہے, بلکہ شاید اس سے تھوڑا سا کم ہی کیوں نہ ہو. اور لاہور میں پر ہیڈ کتنا ہے اور کھانے کتنے, 2. پاگل بنا رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کو. جی ہم ون ڈش پارٹی کریں گے, تو پاگل بنایا ہوا لوگوں کو. نہیں, جس کو اللہ نے صحیح کہہ رہا ہوں, جس کو اللہ نے دیا وہ خرچ کرے. نہیں حضرت بات یہ ہے کہ یہ اس طرح سے نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو جائز طریقے سے ہونا, جو چیز آپ لے رہے ہیں اتنی ہی کی ہونی چاہیے نا. ہاں اب آپ مطلب میرے حساب سے اگر وہ لڑکی والوں کے لیے ایک اچھا اقدام ہے حکومت کی طرف سے کہ بھائی یہ بھی چیک کر لینا آپ لوگ جب آپ کر رہے ہیں تو, کہ نہیں زیادہ بوجھ نہ پڑے لڑکی والوں پہ, زیادہ بوجھ نہ پڑے. تو آپ 2 ڈشیں رکھیں. اور حقیقتاً حضرت شادی پہ بندہ کہاں 2 ڈشیں کھاتا ہے, اور کراچی میں جس وقت کھانا کھلتا ہے اللہ معاف کرے تہجد ہونے والی ہوتی ہے. یہ آپ نے جس جانب توجہ دلائی ہے یہ بہت ضروری ہے. وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. قرآن نے یہ کہا دن کام کے لیے, رات سونے کے لیے. اگر آپ کو رات ہی کو کرنا ہے لوگوں کی سہولت کے لیے, یار خدا کا واسطہ ہے آپ جلدی کر لیں. اس معاملے میں لاہور صحیح ہے, اس معاملے میں لاہور صحیح ہے. 7 بجے شروع ہوتا ہے, 9:45 چلو بھائی خدا حافظ. لیکن بھائی ڈشز بہت مہنگی ہیں, تو حکومت سے میں درخواست کروں گا کہ پلیز اس پہ نظر ثانی کریں. چیک اینڈ بیلنس ہر سطح پہ. ہاں بالکل, یہ آپ کو چیک اینڈ بیلنس کی ضرورت ہے. جتنے میں آپ کو یہ حلفیہ کہہ رہا ہوں, جتنے میں لاہور میں یہ ون ڈش والا جو ڈرامہ ہے وہ ہے, اتنے میں کراچی میں 14 15 کھانے لگے ہوئے ہیں. ہر طرح کی سیلڈز ہوتی ہیں, 4 قسم کے میٹھے ہوتے ہیں, 6 قسم کے کھانے ہوتے ہیں, اور یہ سب ہوتا ہے. تو یہ پلیز اس پہ ذرا آپ لوگ بھی نظر ڈالیں, یہ بڑی ضروری بات ہے. باقی حضرت اہل خانہ کھانے سے کھانا آ گیا, اہل خانہ پر خرچ کرنا کتنا ضروری ہے اور اچھی بات ہے, یا اس میں جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم اگر زیادہ خرچ کر رہے ہیں اپنے گھر والوں پہ, اور آپ باقیوں پہ بھی کر رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ باقیوں پہ نہیں کر رہے, آپ صدقہ بھی کر رہے ہیں, خیرات بھی کر رہے ہیں, زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, لیکن آپ گھر والوں پہ بھی ٹھیک ٹھاک خرچہ کر رہے ہیں, تو اسراف کے زمرے میں آتا ہی ہے. یہ میں آپ سے بھی آؤں گا پوچھنے کے لیے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. دیکھیں جہاں تک بات ہے گھر والوں کے اوپر خرچ کرنے کی, حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ایک بندے کو مال دیا ہے, وہ اللہ کے راستے میں 3 دینار اگر خرچ کرتا ہے, 1 دینار وہ خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں مساجد کے لیے, 1 دینار وہ مدارس پہ خرچ کر دیتا ہے, 1 دینار وہ اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتا ہے, اپنی اہلیہ کے اوپر خرچ کرتا ہے. فرمایا بہترین وہ ہے جو اپنی اہلیہ کے اوپر خرچ کیا جائے, جو گھر والوں کے اوپر خرچ کیا جائے, جو سب سے پہلے گھر والوں کی ضرورت کا خیال صاحب کتنے خوش ہوئے ہیں, جو سب سے پہلے گھر والوں کا خیال کیا جائے. آپ نے کتنا خرچ کیا؟ جزاکم اللہ خیر. یہ اصل میں پتہ ہے میں نے کیوں کہا, یہ علامہ یوسف قصوری صاحب کے داماد ہیں. اچھا تو وہ خوش ہوں گے کہ بھائی مفتی نوید صاحب نے توجہ دلائی ہے کہ بھائی آپ نے کتنا خرچ کیا ہے. دیکھیں ہم نے تو اپنا آپ ہی گھر والوں کو دے دیے. واہ واہ واہ, دیکھیں جان چھڑانے کا کیا طریقہ ہے. نہیں شرما رہے ہیں وہ, حضرت بات ختم کیجیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتے تھے. دیکھیں سب سے پہلا حق آپ کے گھر والوں کا, بالکل سب سے پہلا حق ان کا ہے, پھر آپ کے رشتہ داروں کا ہے, پھر آپ کے قرب و جبار کا ہے. جہاں تک رہی بات صدقۃ الفطر کی, اس حوالے سے ایک گزارش یہ ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے بارے میں ایک روایت بیان کی ہے جس میں آتا ہے, آپ نے فرمایا جس نے عید سے پہلے اسے ادا کر دیا اس کا تو یہ صدقۃ الفطر ہو جائے گا, جس نے عید کے بعد اسے ادا کیا نا اس کے لیے یہ عام صدقہ ہے. فیصل بھائی ایک چیز اس کے لیے یہاں ایک ضروری چیز یہ بھی ہے کہ یہ ادا کب کرنا ہے, ادا کب. ہمارے لیے بہترین جو ہے نا وہ اسلاف کی زندگی ہے, اور اسلاف میں صحابہ کرام ہیں. سیدنا جناب نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تو وہ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا کہ صدقۃ الفطر کب آپ ادا کرتے تھے, تو وہ کہتے تھے جب لینے والا آ کے بیٹھ جاتا تھا. تو پوچھا گیا لینے والا کب آ کے بیٹھتا تھا,
فرماتے تھے عید سے 2 یا 3 دن پہلے. اس سے پہلے اسلاف سے ثابت نہیں ہے. اس سے پہلے اسلاف سے ثابت نہیں ہے. بہترین اور افضل وقت چاند نظر آنے سے عید کی نماز سے پہلے تک ہے. اگر آپ گنجائش نکالتے ہیں لوگ اپنی خوشیوں میں شریک ہو جائیں 3 دن پہلے یا 4 دن پہلے آپ ان کو دے سکتے ہیں. اسلاف سے یہ ثابت. مطلب اگر آج کا بھی دن ہے, ابھی آج کی شام ہے, جی کل کا پورا دن ہے, تو اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو دیکھیں, اگر کسی نے کپڑے لینے ہیں, کسی نے راشن ڈلوانا ہے, اور یہ کیش کی صورت میں دینا ہے. دیکھیں بہترین جو ہے نا, بہترین ہے آپ اناج کی صورت میں دیں. اگر ان کے پاس اناج ہے تو پھر آپ کیش دے دیں جو ان کو ضرورت ہے. اور اس میں وہ حساب ہوتا ہے نا چاندی کے حساب؟ نہیں, چاندی کی وہ اپنا جو آپ چیز کھاتے ہیں 2.5 کلو کے حساب سے, اس کے حساب جو ہے گندم ہے, کشمش ہے, یہ تمام چیزیں. اور اس میں یہ بھی عرض کر دیں کہ ہر آدمی جو اپنی اس کی طاقت ہے اس کے مطابق دے. یہ نہیں ہے کہ ارب پتی ہے تو وہ گندم ہی کے حساب سے دے, نیچے سے شروع کریں. مطلب جو اپنی استطاعت ہے اس کے مطابق وہ دے, اور اس انداز میں دے کہ لینے والا جو ہے نا وہ اس سے مطمئن ہو. یہ نہ ہو کہ ہم ادھر ادھر. اور ایک اور بات, ناراض کوئی بھی نہ ہو بھائی, اس میں آپ غریبوں کو خود تلاش کر کے دیں. بالکل. یہ ہماری مسجد کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں, پرچیاں کاٹ رہے ہوتے ہیں, دیکھیں وہ اس میں سے الگ الگ جو ہماری یہ بعض مدارس جو سروسز ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں. جی وہ تو بیٹھے ہوتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہوتا ہے. دیکھیں شہر میں اتنے ادارے ہیں, تو جو نماز پڑھنے والا آتا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں اس ادارے کو دوں گا تو واقعتاً یہ وہ ہے, تو وہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں دین کی خدمت ہو رہی ہے, اس لیے ہم نے کہا ان کو دے سکتے ہیں. ہاں دے سکتے ہیں, دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب کافی فیصل صاحب کی طرف ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا, صحابہ کرام پوچھتے تھے کب دیتے تھے, تو وہ یہی فرماتے تھے جب لینے والا بیٹھ جاتا تھا. وہ ایک جگہ جمع کر کے بھی اس کو دیا جا سکتا ہے, جیسے حضرت نے بات کی اگر آپ کو اعتماد ہے تو آپ ایک جگہ جمع کروائیں, اور یہ اسلاف سے ثابت ہے. لیکن میں جو اس بات پہ آج یہ ہم جس دور میں گزر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, مسئلہ یہ ہو گیا کہ ایک تو ٹرینیں بھر کے, بس بھر کے کراچی جس تعداد سے پہنچے ہیں, ابھی ملیشیا سے بھی میرے خیال سے کتنے 4000 جو بھکاری ہیں وہ واپس بھیجے ہیں انہوں نے, سعودیہ سے بھی بھیج رہے ہیں, دبئی سے بھی بھیج رہے ہیں, جہاں جہاں جمع ہو رہے ہیں. تو یہ پروفیشنل بھکاری جو آ گئے ہیں, اور جو ان کی پرفارمنس ہوتی ہے ہم بھی کیا ڈراموں میں کرتے ہوں گے, تو کیسے ڈفرینشیٹ کیا جائے. تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے کوئی, جیسے حضرت نے فرمایا کہ آپ کے جاننے والوں میں نے کیونکہ یہ سختی کی ہے پچھلے 2 سال سے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے رشتہ داروں میں یا جاننے والوں میں ہی رہوں. مجھے اب کوئی فون بھی کرتا ہے تو میں کہتا ہوں نہیں بھائی میں یہ ادھر کر رہا ہوں تو میں ادھر کر سکتا ہوں, میں ادھر ہی کروں گا. تو از اٹ رائٹ؟ بالکل یہ ٹھیک ہے, اس لیے کہ جو ہماری تعلیمات ہیں اسلام کی, اس میں یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے اہل خانہ کو دیکھیں. اہل خانہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں. اہل خانہ پر تو صدقہ نہیں خرچ کریں گے آپ, لیکن یہ ہے کہ اہل خانہ پر جو خرچ کرتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے. رشتہ دار ہوتے ہیں, لیکن جو رشتہ دار ہیں جاننے والے ہوتے ہیں جنہیں آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ مستحق ہے. اور پھر فیصل بھائی دیکھیں, حوصلہ شکنی بھی کرنی چاہیے ہمیں. یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا, ٹرین بھر بھر کے لوگ آتے ہیں, پروفیشنل لوگ ہو گئے ہیں, دنیا بھر میں مذاق ہو رہا ہے سب پاکستانی. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن اس کی حوصلہ شکنی ہم اپنے عمل سے ہی کریں گے. اور پھر یہ ہے کہ پھر میں وہ بات عرض کروں گا جیسا کہ مولانا بلال صاحب بھی فرما رہے تھے, یہ بھی حضرت بھی فرما رہے تھے کہ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہمیں عملی طور پر جانا پڑے گا. دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے آپ اور ہم محبت اور عشق کا دعویٰ کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ حب الشیء یعمی و یسم, کسی چیز کی محبت تو تمہیں اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. تو سرکار سے ہماری کیسی محبت ہے کہ جو نہ ہمیں اندھا کر رہی ہے نہ بہرا کر رہی ہے. واہ واہ, بلکہ ہمیں جو ہے وہ اسلام سے اندھا اور اسلام سے بہرا کر دیا ہے. تو یہ تو کوئی محبت نہیں ہوئی, یہ تو کوئی عشق نہیں ہے. عشق تو یہ ہے العشق نار یحرق ما سوى اللہ, عشق تو ما سوى اللہ کے سوا ہر کسی کو مطلب خاکستر کر دیتا ہے. تو ہمیں سرکار سے کیا عشق ہے. تو جب ہم پیسہ خرچ کریں, کوشش کریں اپنے اہل و عیال پر. اور یہاں میں احباب سے یہ بھی عرض کرتا ہوں چینل کی وساطت سے کہ آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا آدمی جو مستحق ہے, جسے زکوٰۃ دینی ہے آپ نے, تو آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں کہ 2-3 حضرات مل کر اس رشتہ دار کی مدد کریں, اس کو ایک کاروبار بنا کر دیں, ڈیولپ کریں, اور اس کو یہ بتائیں کہ یہ جہنم کا انگارہ تو تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں میں,
یہ انگارہ ہے. میری بحیثیت مسلم، بحیثیت رشتہ دار، بحیثیت بھائی میری خواہش ہے یہ انگارہ نیکسٹ ایئر تم مجھ سے لینے نہیں آنا، بلکہ اس کو آگے کنورٹ کر دینا. زکوٰۃ کا جو نظام ہے، صدقات کا جو نظام ہے، وہ تو یہ ہے کہ اس کو آپ نے چلانا ہے سوسائٹی کے اندر. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور میں ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ زکوٰۃ لیے پھرتے تھے، کوئی لینے والا نہیں تھا. اللہ تو وجہ کیا تھی کہ زکوٰۃ لے کر انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبل کیا. یہاں تو اب عادت یہ ہو گئی ہے کہ ایک سال آپ نے زکوٰۃ دی، دوسرے سال پھر وہ آپ کے. حضرت اگر آپ کی نیت صاف ہے اور آپ کسی کو بھی دے دیتے ہیں صدقہ یا یہ صدقہ فطر، دیکھیں پھر ادا ٹھیک ہو ہے، جائے گی، ادا ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی. دیکھیں زکوٰۃ. دیکھیں نا، اب وہ لوگ سن رہے ہوں گے، وہ کہیں گے یار ہم کہاں، اب اگر کوئی فار ایگزامپل کوئی خاتون ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کہاں بیچاری ڈھونڈتی پھریں گی، انہوں نے وہ دے دیں گی کسی کو سڑک پہ جاتے ہوئے. دیکھیں ہمارے یہاں تو اتنی جیسے بتایا کہ انجمنیں ہیں، مدارس ہیں، ویلفیئر سوسائٹیز ہیں. آپ اگر کسی سے مطمئن ہیں تو آپ وہاں زکوٰۃ دے دیجیے. بالکل بالکل. اب یہ ہے کہ آپ تلاش کرنے کے لیے جائیں تو دیکھیے، اگر آپ اللہ کی راہ کے لیے دے رہے ہیں تو آپ کی خواہش ہونی چاہیے کہ جہاں اللہ نے کہا ہے وہیں میں دوں. جب اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے زکوٰۃ اپنے غریب رشتہ داروں کو دینی ہے تو بس اس حکم پر عمل کیجیے. بالکل. اب یہ درجات ہیں نا، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ رشتہ دار اگر آپ کے غنی ہیں تو پھر آپ نکلیے اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں دیکھیے. بالکل. تو یہ تھوڑی سی صحیح تو آپ کو کرنا پڑے گی نا. ہمارے پڑوس میں تو BMW نکلتی ہے باہر. جب حضرت چھوٹا سا بریک لے لیں، لاہور میں اذان مغرب کا وقت ہو گیا، واپس آتے ہیں. جی السلام علیکم. اور بڑی خوبصورت بات ہمارے علماء کرام نے کی ہے، یہ آپ لوگوں سے میں درخواست کر رہا ہوں، ابھی بھی وقت ہے. آپ لوگ آج مغرب کے بعد یا کل کا سارا دن ہے، کل رات کو، کل بلکہ کوشش کریں کل دن تک، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ پرسوں جو ہے وہ عید ہو. تو بہتر یہی ہے کہ آج کی شام ہے، کل کا پورا دن ہے، اپنے رشتہ داروں میں فون کر کے پوچھیں کہ کیا کسی کو کوئی ضرورت ہے، کیا کسی کو کوئی مدد چاہیے. تو آپ بالکل مدد کیجئے. جو بھی آپ نے کرنا ہے اپنے دوستوں میں پتہ کیجئے کہ کسی کو مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا آپ کو مل جاتا ہے جو کہتا ہے کہ ہاں یار اس کو مدد کی ضرورت ہے. حضرت بات تھوڑی سی آگے بڑھاتے ہیں. تحفے تحائف جب دیے جاتے ہیں تو بڑی ایک یہ رسم ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، تہادو و تحابو، ہدیہ دیا کرو ایک دوسرے کو، محبت میں اضافہ ہوتا ہے. بالکل. اور کیا یہ سچ ہے کہ آپ تحفے میں وہی دیں جو آپ اپنے لیے بھی خریدیں؟ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ وہی لیول ہونا چاہیے. حضور یہ سننا ذرا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. جو بہتر چیز آپ اپنے لیے سمجھتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے سمجھو. واہ سبحان اپنے اللہ، مسلمان بھائی کے لیے سبحان سمجھو. اللہ. اچھا، جب مسلمان بھائی کے لیے سمجھو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان بھائی سے زیادہ آپ نے اپنے اہل خانہ کا بھی خیال کرنا ہے. بالکل بالکل. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا کو وصیت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا علی انفق و اوسع علی عیالک. اے علی، مال خرچ کرو، وسعت کے ساتھ خرچ کرو، تمہارے اندر طاقت ہے اپنے اہل خانہ پر. اور جب تم اپنے اہل خانہ پر خرچ کرو گے، ولا تخشی، پھر تم خوف نہیں کرنا کہ تمہیں کبھی افلاس ہوگا. تو لہذا جو چیز آپ نے دوستوں میں ہبہ کرنی ہے اس سے زیادہ بڑھ کر اپنے اہل خانہ میں ہبہ کریں. اور جب آپ اپنے اہل خانہ میں ہبہ کرنے کے عادی ہیں، تحفہ تحائف دینے کے عادی ہیں، تو یہی عادت آپ کو باہر بھی لے کے جائے گی. تو وہ شخص جو صرف اپنے اہل خانہ میں خرچ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق نہیں کر رہا، حضور کی محبت میں نہیں کر رہا. حضور کی محبت میں کرے گا تو اہل خانہ کے ساتھ ساتھ دوستوں میں بھی خرچ کرے گا. حضرت اب دیکھیں، میں مفتی نوید عباسی صاحب سے جو بات کرنے لگا ہوں، جی جی جی، اس کے بعد آپ ٹیمپو سنیے گا. جی جی. حضرت بہت اچھی بات ہے تحفے تحائف دینا، اور بہت خوشی کی بات ہے، میں مانتا ہوں اس چیز کو. لیکن ایک جو سلسلہ جس خطے میں ہم رہتے ہیں، جو لعنت یہاں پہ برپا ہے، جس کو ہم جہیز کہتے ہیں، جب وہ مانگا جاتا ہے، جب اس بچی کے خاندان والوں پہ پریشر ڈالا جاتا ہے جہیز مانگنے کے لیے، پیسہ مانگا جاتا ہے، گاڑیاں مانگی جاتی ہیں، فرنیچر مانگا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور بڑی لعنت جو مجھے لگتی ہے، جو بری دکھائی جاتی ہے، جو باقاعدہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ اس کے لیے ہے، یہ اس کے لیے ہے،
پورا ایک ڈسپلے لگتا ہے. ہم نے تو ایسے ایسے ڈسپلے دیکھے ہیں کہ جس کی کوئی عادت نہیں ہوتی. تو ذرا تھوڑا سا میرا خیال ہے اس پہ، چونکہ ہمیں موقع نہیں ملا اس دفعہ رمضان میں اس پہ بات کرنے کا، مجھے تھوڑا سا ٹائم تھا تو میں نے کہا اس پہ ضرور بات کیجیے. فیصل قریشی صاحب، یہ آپ نے بہت خاص مسئلے کی جانب توجہ دلائی ہے. جیز کا سرے سے اسلام میں کوئی تصور نہیں. تو وہ جو کہتے ہیں کہ حضور پاک نے جو جی حضرت علی میں کو عرض دیا کر تھا، رہا جی ہوں، اس پہ ضرور بات کیجیے. جو بات یہ کہی جاتی ہے کہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ کثیرن کثیرہ کو نبی علیہ السلام نے دیا. اور سوچو بھائی، حضرت علی رہتے کہاں تھے؟ حضرت علی نبی علیہ السلام کے گھر میں رہتے تھے. حضرت علی کے سرپرست کوئی اور نہیں، رسول اللہ تھے. تو جب رسول اللہ حضرت مولا کائنات کے سرپرست ہیں تو ایسی صورتحال میں نبی علیہ السلام کی ذمہ داری تھی کہ نبی علیہ السلام نے جب ان کا عقد کیا اپنی شہزادی جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، جو سیدۃ النساء العالمین ہے، ان کے ساتھ، تو نبی علیہ السلام نے ضرورت کی چیزیں رکھی. ضرورت کی چیز کیا ہے؟ پانی پینے کے لیے مشکیزہ اور لیٹنے کے لیے ایک چٹائی. اس کے علاوہ حضور نے کچھ نہیں دیا. یہ 2-3 چیزیں نبی علیہ السلام نے دی ہیں. اس کو آپ نے اگر دیتے ہو تو پھر ایسے دو نا. آج جو لعنت اور ملامت، اچھا لعنت کا معنی آپ نے کہا لعنت، کل یہ آپ میمز بنے گی اور کہیں گے جی گالی دے دی. او بھائی لعنت گالی نہیں ہے. لعنت کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دور ہو جانا. اور یہ جو لوگ جیز جیسے کام کرتے ہیں، یعنی آپ غریب آدمی سے یا امیر بھی ہے اس سے یہ مطالبہ کرتے، BMW دی جائے، مجھے ڈیفنس میں بنگلہ دیا جائے، مجھے جناب اتنے جو ہے نا وہ لوازمات دی جائیں، یہ گھر کا ساز و سامان دیا جائے. یہ کہاں اسلام میں اس کا تصور ہے؟ یہ ہندوانہ رسومات کو اسلام میں داخل کیا گیا ہے. حکمرانوں کو چاہیے کہ فی الفور ایسے لوگوں کے خلاف قانون سازی کر کے ان کو کڑی سزا دی جائے. صرف قانون بنانے سے کام نہیں چلے گا، قانون پر عمل داری سے کام چلے گا. میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو، خلفائے راشدین کا دور ہو یا بعد کے ادوار ہو، آپ مجھے بتاؤ کہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی؟ حضرت عمر نے شہزادیوں کا نکاح نہیں کیا؟ جناب بعد میں اہل بیت اطہار کی مقدس خواتین، ان کے نکاح نہیں ہوئے؟ کس نے کتنا ساتھ میں ساز و سامان دیا ہے؟ ساز و سامان دینے کا کوئی تصور نہیں. ہمارے ہاں جو لعنت ہے وہ یہ کہ یہاں قرآن سے تو شادیوں کا نام دے دیا جاتا ہے، یہاں جناب لڑکی کو گھر پہ تو بٹھا لیا جاتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جائیداد نہ دینی پڑے، اسلام نے عورت کا حصہ رکھا ہے اور وہ حصہ مرد کی وراثت میں ہے. جو وراثت بعد میں بچتی ہے اس میں عورت کا حصہ ہے. عورت بیوی ہے تو حصہ ہے. میں ان لوگوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں عورت کے نام پر اسلام کو بدنام کرتے، کہتے ہیں اسلام حقوق نہیں دیتا. جیسے عورت اگر بیٹی ہے تو حصہ ہے، عورت بیوی ہے تو حصہ ہے، عورت ماں ہے تو حصہ ہے، عورت بہن ہے تو حصہ ہے. یعنی ہر لحاظ سے وراثت میں ایسا ہے. خدا کے لیے یہ جیز دینا بند کرو. جو آپ کے نام پر زمین ہے، جائیداد ہے، جب دنیا سے جاؤ تو اس کے بعد جو شرعی طریقہ کار ہے اس کے مطابق آپ کی وراثت تقسیم ہونی چاہیے. جو بیٹے کو ملنا ہے وہ ملے، جو بیٹی کو ملنا ہے وہ ملے. اس لعنت پر فیصل قریشی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ کے اس آن ٹی وی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس اہم موقع پر آپ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ پاکستان سے یہ لعنت، یہ ملامت ختم ہو اور پاکستان کے کسی خطے، کسی علاقے میں یہ کام کرتا ہو. میں کہتا ہوں ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کرو. ایسے یہاں جو وریاں دکھائی جاتی ہے، غریب کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. یہاں سود پر، یہاں ناجائز طریقے سے پیسہ لے کر آدمی جو ہے نا وہ اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے، بیٹی کی شادی کرتا ہے. پیدا ہوتی ہے، لوگ اس کا جہیز جوڑنے میں لگ جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، زندگی گزر جاتی ہے، زندگی گزر رہی ہوتی ہے، ساری زندگی اس میں گزر جاتی ہے. اسلام نے 2 چیزیں باپ کے ذمہ پر رکھی ہیں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ایک یہ کہ اچھا رشتہ تلاش کر کے باپ اس کا نکاح کرے، اور نکاح میں کیا چیز ہے؟ نکاح میں اس کے گواہ مقرر کرے اور اس کا نکاح کر کے اس موقع پر دولہا کے ذمہ پر کیا ہے؟ دولہا کے ذمہ پر یہ ہے کہ وہ چھوارے بانٹے. یہ سنت طریقہ ہے
اور خوشی کا اظہار کرے. اور بعد میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ولیمہ یہ سنت ہے, یہ مہندی, یہ مایوں, یہ اسلام میں نہیں ہے, ولیمہ کرو. حضور نے فرمایا 1 بکرے کا کرو, مہمان زیادہ ہو گئے 2 بکروں کا کرو, سالن آپ کا کم پڑ رہا ہے پانی میں لا دو. یہ تمام تر چیزیں روایات میں آئی ہے. آپ اچھے سے اچھا کھانا کھلاؤ, ولیمہ جتنا اچھا کرو, اسلام میں اس کی گنجائش موجود ہے, لیکن اسراف کی اجازت نہیں ہے. کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین, یہ قرآن ہے. اور یہ اعتدال سے جو ہم ہٹ گئے, آج یہ جو دن ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں, اور خاص طور پر فیصل قریشی صاحب بہت اچھا ہوتا ہے, میں بعض ڈرامے دیکھتا ہوں, اس معنی میں دیکھتا ہوں کہ مجھے چیک کرنے پڑتے ہیں, تو میں آج کل ہمارے ڈراموں میں بھی یہ تربیت کی جا رہی ہے کہ جناب یہ جیز اس کو جو ہے نا وہ غلط چیز دکھایا جا رہا ہے, اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ دونوں علماء, حضرت قبلہ علامہ پروفیسر ڈاکٹر کامران قریشی صاحب, مولانا بلال صاحب, یہ دونوں میری تائید کریں گے کہ اسلام میں ایسا کوئی جیز کا تصور نہیں ہے جو آج ہم نے بنا رکھا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بلال صاحب اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ضرورت کی چیزیں دی تھیں, وہ پیسے حضرت علی کے تھے. ہاں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک وہ کچھ زیرہ سامان تھا جو بیچ کے, حضرت علی کا کچھ سامان سامان تھا جو بیچ کے آپ نے کچھ چیزیں, یہ چیزیں خرید گھر الگ کیا تھا. دیکھیں علی بھی رسول اللہ کے, زہرا بھی رسول اللہ کی, ساری کائنات رسول اللہ کی. ہم اگر نہیں, رسول چونکہ اللہ نے لوگوں خود بھی دیا ہے لوگوں تو کو بھی مسکنسیپشن ہے نا, لوگ کچھ لوگ کوٹ کرتے ہیں, اس کچھ سے لوگ حوالہ کوٹ کرتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہوں گے اس وقت بیٹھے ہوئے کہ یہ نہیں غلط کہہ رہے ہیں, اب یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیونکہ یہ باتیں ہوئی ہیں. جب ہم لوگوں نے اپنے پلیز میں جہیز جیسی لعنت کو ہم نے ڈسکریج کیا ہے, تو لوگوں نے کہا ہے کہ یار یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, حضور نے بھی تو جہیز دیا تھا. بتائیے حضرت. دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سیدنا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسوں سے دیا تھا. فیصل بھائی یہاں غلطی دونوں طرف ہے. اگر لڑکے والے جہیز مانگتے ہیں تو کچھ غلطی لڑکی والوں کی بھی ہے. ان کی ڈیمانڈ بھی بڑی ہائی ہوتی ہے, لڑکا اتنا امیر ہو, گھر الگ ہو, یہ چیزیں ہوں. جب یہاں سے ڈیمانڈ چلتی ہے تو وہاں سے بھی چلتی ہے. یہ ہمیں دونوں طرف سے روکنا ہوگا, جہیز سے بھی روکنا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے کسی سے نکاح کرنا ہے تو اس کے دین کو دیکھو, اس کے دین کو دیکھو. اگر اسے دیکھو کہ وہ نمازی ہے, تہجد گزار ہے, دیندار ہے, اتنا کماتا ہے کہ آپ کی بیٹی کو خوش رکھے گا, بس ٹھیک ہے. یہ نہ دیکھو کہ وہ الگ رہتا, اس کا اتنا پیسہ ہو, ہماری بیٹی کو وہ اتنا سونا ڈالے, اتنا حق مہر رکھے, اس کی استطاعت جتنی ہے. جب ہم ادھر سے ڈیمانڈ کرتے تو وہاں سے بھی ڈیمانڈ آتی ہے, اور پھر اس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. نہیں آتی حضرت, نہیں آتی. یہ بچیوں کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بیچارے اتنے یہاں دبے ہوئے ہوتے ہیں, آپ یقین مانیں. ایک جملہ خدا اور کا ہمیں, ہاں آپ بات کر لیں. میں کہہ رہا ہوں خدا کا واسطہ, نکاح کو عام کرو, حلال کو عام کرو, زنا کی مذمت کرو, اس سے قوم کو دور. حضرت یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں جتنے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باقی بیٹیوں کی بھی شادی کی ہے اس میں حق مہر کی گواہی ملتی ہے, مہر کی گواہی ملتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ جہیز کا کہیں نہیں ملتا. لیکن لوگوں نے بس وہ حضرت علی کے ہی سامان سے چیزیں بیچ کے پیسے, انہی کے پیسوں کو استعمال کر کے جو سامان لیا, لوگ اس ایک بات کو, آپ کو پتہ نہیں یہاں ٹویسٹ کرتے ہیں لوگ. فیصل بھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نے ایک صحابی ہے سیدنا جناب جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قد ان کا چھوٹا تھا, رنگ ان کے تھوڑا سا کالا تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہنے لگے اللہ کے محبوب پیغمبر جی میں نے شادی کرنی ہے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا فلاں میرے صحابی ہیں, ان کے گھر چلے جاؤ اور جا کے بولو کہ مجھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے. اور اس صحابی کی ایک ہی بیٹی تھی, اور وہ تھی بھی خوبصورت تھی, اچھی تھی, خوبصورت بھی تھی, خوبصیرت بھی تھی. جب جناب جلبیب گئے تو جا کے کہا مجھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے, میں شادی کے سلسلے میں آیا ہوں. تو وہ صحابی پہلے خوش ہوئے کہ ہو سکتا ہے میری بیٹی کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہے. پر جناب جلبیب نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا رشتہ لے کے نہیں, اپنا رشتہ لے کے آیا ہوں. انہوں نے دیکھا تو اندر چلے گئے, جا کے بولا میں اپنی بیوی سے مشورہ کر کے آتا ہوں. اپنی بیوی کو بتایا اس طرح صحابی ہے, غریب ہے, یہ ہے, تو وہ رشتہ لے کے آیا. بیوی اور میاں آپس میں دونوں باتیں کر رہے ہیں. اتنے میں بچی نے بات سن لی. وہ اس نے باہر آ کے کہا جو رشتہ لے کے آیا ہے نا اس کو نہ دیکھو, جس نے رشتہ بھیجا ہے اس کو دیکھو. اللہ, میں وہ کائنات کی واحد ہوں گی جس کا رشتہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے ہیں. لہٰذا آپ اس کی غربت کو نہ دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے. اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں شامل ہوگی. آج بھی ہم اپنے ناظرین سے یہی کہیں گے آپ کی پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے
کہ دیندار ہو، چاہے وہ لڑکی کی تلاش ہو چاہے وہ لڑکے کی تلاش ہو. یہ دنیا کی جو ہرس ہے نا، دنیا کا مال ہے، اسے قطع نظر کریں، نہ جہیز کی لعنت سے اپنے آپ کو میں ملول تجھے کریں. حضرت آخری ایک سوال کا جواب دے دیں، پھر ہم جا رہے ہیں اذان مغرب کی طرف. کسی بچی کی شادی ہو رہی ہو جی تو وہ کئی لوگ جو ہے وہ پیسے دیتے ہیں ہیلپ کے لیے، تو وہ پیسے کس اس میں آئیں گے؟ چیریٹی میں کس سلسلے میں آئیں گے؟ صدقے میں آئیں گے، خیرات میں آئیں گے، یا آپ بس زکوٰۃ میں آئیں گے؟ کس میں آئیں گے؟ دیکھیں یہ تحفے کے طور پہ آئیں گے. اگر تو وہ غریب تحفے کے طور، دیکھیں اگر آپ کی وہ رشتہ دار ہے، آپ کو شادی پہ آپ کو انہوں نے انوائٹ کیا، آپ جاتے ہیں، تب تو آپ اسے تحفے کے طور پہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ اسے نہیں جانتے، وہ غریب بچی ہے، آپ زکوٰۃ کے پیسے سے بھی اس کی شادی کروا سکتے ہیں. جیسے کروا سکتے ہیں. وہ زکوٰۃ زکوٰۃ کا پھر حساب کر کے طریقہ کار کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے. یوں نہیں ہوتا کہ اٹھا کے پیسے دے دیے کہ میں نے زکوٰۃ دے دی. تو پورا ایک حضرت پروسیس اگر ہے. آپ نے زکوٰۃ دی ہوئی بھی ہے اور اللہ نے اتنی آپ کو سخت دی ہے کہ آپ دے سکتے ہیں، مزید اوپر دے سکتے ہیں، تو دے سکتے ہیں. ہاں لیکن زکوٰۃ دے سکتے اس ہیں، شادی ویسے بھی دے صرف سکتے ہیں. اس شادی میں بھی میانہ روی ہو، یہ نہ کہ حضرت زکوٰۃ غریب کی کا شادی میں سارا تو میانہ روی ہے. بیچاروں کی تو میانہ بعض روی دفعہ ہوتی ایسا ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ پوری ان کو ایک بندے کی 10 لاکھ زکوٰۃ ہے وہ پوری دیتا ہے تو وہ پورے پیسے شادی پہ لگا دیتے ہیں. ہاں. اتنا نہیں کرنا چاہیے. نہیں، بالکل نہیں. دوسرا یہ اور آج نکاح کے دور مسئلے میں فیصل بھائی، ایک جو شادی اور نکاح ہے نا، اس میں جو حضرت نے باتیں کی ہیں صحابہ کرام کے حوالے سے، اس کے علاوہ آج کے اس دور میں ہمیں کف کو بھی دیکھنا چاہیے. ٹھیک. کف کا مطلب ہوتا ہے برابری. برابری. نہیں، اس میں ایک اور بڑی ضروری چیز ہے آج کے زمانے میں، جیسے حضرت نے فرمایا کہ آپ بچی کو اگر کوئی بہترین چیز دینا چاہتے ہیں تو اس کو تعلیم ضرور دیں بھائی. جی بالکل. اس کو تعلیم دیں. میں اس دن بھی یہ کہہ رہا تھا، خدا نہ خواستہ علیحدگی ہو جاتی ہے، شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، بچے چھوٹے، کم از کم اس بچی کے پاس کوئی تربیت ہو، تعلیم ہو، تو وہ ان بچوں کی پرورش کر سکتی ہے. کیونکہ اب جتنی نفسا نفسی کا دور ہے، ہر کوئی اپنا اپنا دیکھ رہا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ بچی کے پاس اتنی تعلیم ہو کہ وہ اپنا اور اپنے بچوں کا دیکھ سکے. اذان مغرب کا وقت ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں.